انایا انایا میری جان، کبھی تو ایک آواز میں جاگ جایا کرو۔ صبح نمیر کی آنکھ کھلی تو معمول کے مطابق وہ انایا کا کندھا ہلاتا ہوا اسے جگانے لگا، مگر وہ بھی معمول کی طرح نمیر کی ایک دفعہ جگانے میں ٹس سے مس نہ ہوئی۔ یار یہ تو جگانے کا طریقہ ہی فضول ہے۔ نمیر انایا کو دیکھتا ہوا سوچنے لگا اور انایا کے چہرے پر سے بالوں کی لٹوں کو پیچھے کرنے لگا۔ اب وہ اپنی انگلیاں اس کے چہرے پر پھیرتا ہوا گردن تک لایا۔ انایا کے چہرے کے تاثرات نیند میں تبدیل ہوئے۔ وہ اپنی بھویں سکڑنے لگی جیسے آنکھیں کھولنے کی کوشش میں لگی ہو۔ اس سے پہلے نمیر کا ہاتھ گردن سے مزید نیچے جاتا، انایا نے آنکھیں کھول کر اس کا ہاتھ پکڑا۔ کیا کر رہے تھے آپ؟ انایا فوراً اٹھ کر بیٹھی اور نمیر کو غصے میں دیکھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تجربہ کامیاب ہوا، تمہیں جگانے کا نیا طریقہ ڈھونڈا ہے جو کہ کرامت بھی ہے۔ نمیر بیڈ پر لیٹا ہوا انایا کو دیکھ کر بولا، بس کر دیں آپ، کوئی اس طرح اپنے درمیان رشتے کا احساس دلاتا ہے، زبردستی دوسرے کے اوپر مسلط ہو کر اس پر جبری حق استعمال کر کے۔ انایا جو برسوں سے بھری پڑی تھی اچانک اس وقت پھٹ پڑی۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، کون سا جبر کیا ہے میں نے اس وقت تم پر؟ اگر مجھے زبردستی حق وصول کرنا ہوتا تو کل رات تم خود میری باہوں میں آئی تھی، خوفزدہ اور بے بس تھی، آرام سے تمہاری بے بسی کا فائدہ کل رات بھی اٹھا سکتا تھا اور ابھی بھی اٹھا سکتا ہوں۔ کیا کر لو گی تم؟ جواب دو۔ نمیر انایا کی بات پر غصے میں اٹھ بیٹھا، اب غصے میں اس کو دیکھنے لگا۔ اپنے اور تمہارے درمیان موجود رشتے کا احساس میں جب تک تمہیں دلاؤں گا جب تک تمہارے دل اور دماغ میں وہ نام کھرچ نہ دوں جس کی وجہ سے تمہیں اپنے اور میرے رشتے کا احساس ہی نہیں ہے اور نہ ہی اس رشتے کی قدر ہے۔ لیکن اب تم مجھ سے کبھی پیار یا نرمی کی توقع مت کرنا۔ ایک بات میری کان کھول کر سن لو، اس رشتے میں اب چاہے تمہاری دلچسپی ہو یا نہیں، تمہیں کسی دوسرے کے لیے تو میں ہرگز نہیں چھوڑنے والا۔ نمیر غصے میں انایا کو بولتا ہوا کمرے سے چلا گیا۔ انایا کے دل کو اچانک کچھ ہوا، اس کا دل چاہا وہ جائے اور نمیر کو سوری بولے۔ غصے میں شاید وہ اوور ری ایکٹ کر گئی تھی، وہ شوہر تھا اس کا۔ انایا سوچ میں پڑ گئی، مگر وہیں انا آڑے آ گئی۔ سستی سے اٹھ کر وارڈروب سے نمیر کے کپڑے نکالنے لگی۔ اس کے بعد اسے نمیر کے لیے ناشتہ بنانا تھا، مگر اسے اپنی غلطی کا احساس جب ہوا جب نمیر نے نہ ہی اس کے نکالے ہوئے کپڑے پہن کر آفس گیا اور نہ ہی اس کے ہاتھ کا ناشتہ کھایا اور بنا ناشتہ کر کے وہ آفس چلا گیا۔ دروازے پہ زور زور سے دستک ہوئی تو شانزے دروازہ کھولنے گئی۔ سامنے نوفل کو کھڑا پایا۔ ایک پل کے لیے وہ ٹھہر سی گئی۔ وہ شانزے کو دیکھتا ہوا مسکرا رہا تھا۔ امی گھر پر نہیں ہیں۔ شانزے دروازہ بند کرنے لگی، تبھی نوفل نے دونوں ہاتھوں سے دروازہ کھولا اور گھر کے اندر داخل ہوا۔ میں امی کے ساتھ ساتھ امی کی بیٹی سے بھی ملنے آیا ہوں۔ نوفل گھر کا دروازہ بند کرتا ہوا شانزے کے پاس آیا، مگر امی کی بیٹی تم سے ملنا نہیں چاہتی۔ شانزے اپنے کمرے میں جانے لگی، تبھی نوفل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تو کیا اب امی کی بیٹی مجھے معاف بھی نہیں کرے گی؟ نوفل سنجیدگی سے اس کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ کس کس بات کی معافی چاہیے تمہیں؟ شانزے نوفل کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑاتے ہوئے پوچھنے لگی۔ میرے جس عمل سے یا بات سے تمہارا دل دکھا ہے۔ نوفل بھی سنجیدگی سے اسے دیکھتا ہوا کہنے لگا۔ آئندہ کبھی چھوڑنے یا دور جانے کی بات کرو گے؟ شانزے اس کو غور سے دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی تو نوفل نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ نہ ہی کبھی تمہیں چھوڑ سکتا ہوں، نہ ہی دور جا سکتا ہوں، اور نہ ہی کبھی تم کو خود سے دور جانے دوں گا۔ نوفل اس کے دونوں ہاتھ تھامتا ہوا اس سے یقین دہانی کرانے لگا۔ ابو جمشید سے میرا 3 دن بعد نکاح پڑھانے والے ہیں، شانزے نے نوفل کو بتایا۔ شانزے کی بات سن کر نوفل کے چہرے کے نرم تاثرات میں ایک دم سختی آئی۔ وہی کل والا مچھڑ؟ نوفل کی تصدیق کرنے پر شانزے نے سر ہلا کر تاکید کی۔ نوفل، وہ لوگ اس گھر کے لالچ میں نکاح کرنا چاہ رہے ہیں اور میں اس نکاح کی بجائے خودکشی کو ترجیح دوں گی، شانزے نے کسی ڈر کے احساس سے بولا۔ میری ایک بات یاد رکھنا، تمہیں کوئی بھی شخص مجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ تمہارے ابو، نہ تمہارا تایا اور نہ ہی وہ مچھڑ، اور اس الو کے پٹے کو تو میں ایسا مزہ چکاؤں گا، شادی اور لڑکی دونوں کے ہی ارمان اس کے دل اور دماغ سے نکل جائیں گے۔ نوفل نے جتنی سنجیدگی سے اپنی بات مکمل کی، اس کی بات سن کر شانزے کو ہنسی آ گئی۔ کتنے دن بعد اسے اپنے دل اور دماغ سے کوئی بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا تھا۔ تمہیں معلوم ہے تم ظالم ہونے کے ساتھ ساتھ بہت حسین بھی ہو۔ نوفل شانزے کو کھلکھلا کر ہنستا ہوا دیکھ کر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے ہونٹ کے قریب لاتا ہوا بولا۔ اوئے ذرا تمیز سے، اس وقت پھیلنے کی ضرورت نہیں ہے، شانزے نے اسے دھکے دیتے ہوئے کہا تو نوفل کا اچھا خاصا موڈ خراب ہو گیا۔ تو پھر میرے پھیلنے کا وقت مقرر کر دو تاکہ میرے موڈ کا ستیہ ناش نہ ہو سکے، نوفل برا مانتے ہوئے کہنے لگا، مگر شانزے اس کی بات کا جواب دیے بغیر اسے شک بھری نظروں سے گھورنے لگی۔ کیا ہوا تمہیں؟ ایسے کیوں گھور رہی ہو؟ نوفل اس کی نظروں سے کنفیوز ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔
تم نے یقیناً ثانیہ، ماریا اور الشبا کو بھی کس کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ شانزے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتے ہوئے بولی۔ نوفل شانزے کی بات سن کر چونکا۔ شانزے نے مزید آنکھیں بڑی کر کے اس سے گھورا۔ توبہ توبہ، کیسی گندی گندی باتیں کر رہی ہو تم، تمہیں میں اتنا گھٹیا لگتا ہوں؟ نوفل اب حیرت سے اپنے کان پکڑتے ہوئے شانزے کو دیکھ کر کہنے لگا، گھٹیا تو تم ہو، اس میں رتی بس شک نہیں۔ امی آنے والی ہیں، ان کے آنے سے پہلے جلدی سے میرے سوال کا جواب دو۔ جیسے تم نے آج مجھے کس کرنے کی کوشش کی، ویسے ہی تم نے ان لڑکیوں کو بھی کس کرنے کی کوشش کری ہوگی۔ تم نے کس کری تھی انہیں یا نہیں؟ شانزے اپنے دونوں ہاتھ کمر پر رکھ کر اس کے قریب آتی ہوئی بولی تو نوفل اس کے غضبناک تیور دیکھ کر پیچھے ہوتا ہوا کرسی پر جا بیٹھا۔ یار کیسی باتیں کر رہی ہو تم، اس وقت میرے اسکول جانے کی عمر تھی اور میں ایک معصوم بچہ تھا۔ اتنی چھوٹی سی عمر میں کس لڑکی کو کس کروں گا؟ کتنا گھٹیا سمجھا ہوا ہے تم نے مجھے۔ نوفل شانزے کو صفائی دیتے ہوئے کہنے لگا، معصوم تو تم اپنی پیدائش کے وقت بھی نہیں رہے ہوگے، اتنا تو مجھے یقین ہے۔ ثانیہ، ماریا کے وقت تم اسکول لائف میں تھے، مگر الشبا تمہاری یونیورسٹی فیلو تھی۔ تم نے خود مجھے کل بتایا تھا، یعنی تم نے اس کو کس کری ہوگی۔ شانزے غصے میں کرسی کے قریب آ کر نوفل کو گھورتی ہوئی کہنے لگی، نہیں کری۔ نوفل بھی جیسے اسے آنکھیں دکھا کر منہ کرتے ہوئے کہنے لگا، تم جھوٹ بول رہے ہو، تم نے اس کو کس کی تھی۔ شانزے اپنی بات پر اڑی رہی اور غصے میں دانت پیستے ہوئے بولی، تم کیسے کہہ سکتی ہو کہ میں نے اس سے کس کری تھی؟ کیا تم اس وقت وہاں موجود تھی جب میں اسے کس کر رہا تھا؟ نوفل نے اپنے دفاع میں پوائنٹ اٹھاتے ہوئے کہا، اس لیے کہہ سکتی ہوں کیونکہ اس وقت تمہارا لہجہ صاف چغلی کھا رہا ہے۔ مطلب صاف ہے، تم نے اس کو کس کی تھی۔ شانزے اپنی بات پر زور دیتی ہوئی بولی اور غصے میں مڑنے لگی تو نوفل کرسی سے اٹھا اور شانزے کا بازو پکڑ کر اسے کھینچا۔ میں نے اسے کس نہیں کری تھی، لیکن تم نے اب کی بار دوبارہ بولا تو میں تمہیں کس ضرور کروں گا۔ نوفل اس کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا، اور تم ایسا کرو گے تو میں تمہارا سر پھاڑ دوں گی۔ شانزے اسے ڈرے بغیر بولی اور نوفل اس کی دھمکی پر مسکرانے لگا۔ اور شادی والے دن کیا کرو گی؟ نوفل کی بات سن کر شانزے کا چہرہ سرخ ہوا، مگر دروازے پر دستک ہوئی۔ یقیناً نائلہ آ چکی تھی۔ شانزے دروازہ کھولنے جانے لگی۔ جب تک تم مجھے سچ نہیں بتاؤ گے میں تم سے شادی نہیں کروں گی۔ شانزے اس کو دھمکی دیتی ہوئی دروازہ کھولنے چلی گئی تو نوفل اس کی بات سن کر مسکرا دیا۔ نہال شاور لے کر روم میں آیا۔ وہ کل کی بانسبت آج اپنے آپ کو بہتر فیل کر رہا تھا۔ صرف اسے رائٹ ہینڈ اٹھانے میں پرابلم ہو رہی تھی، مگر وہ آرام سے چل پھر رہا تھا۔ وہ آفس بھی آنا چاہتا تھا، مگر نمیر نے اسے ایک ہفتے کے لیے آرام کرنے کا کہا۔ نوفل نے بھی نمیر کی تائید کی۔ صبح آفس پہنچ کر نمیر نے اسے کال کی اور شاور لینے سے پہلے نوفل نے کال کر کے اس کی طبیعت پوچھی۔ ثروت نے دوپہر کا کھانا اسی کے ساتھ اس کے بیڈ روم میں کھایا۔ اب وہ اپنے کمرے میں بیڈ پر لیٹے لیٹے اکتا چکا تھا، تبھی اس نے اپنے بیڈ روم کی کھڑکی کھولی۔ انایا لان میں اسے انایا ٹہلتی ہوئی نظر آئی تو نہال کو اسے دیکھ کر حیرت ہوئی۔ وہ اپنے کمرے سے نکل کر لان میں جانے لگا۔ آج صبح اس کے اور نمیر کے درمیان جو تلخ کلامی ہوئی، انایا ایسا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنی زندگی میں کسی کو چاہنے یا محبت کرنے کا سوچا نہیں تھا۔ جب اس کے لیے نہال کا رشتہ آیا ہوا تھا تب بھی وہ حیرت زدہ تھی۔ اس نے نہال کو لے کر کبھی ایسا نہیں سوچا تھا۔ وہ دونوں تو ایک دوسرے سے مخاطب بھی نہیں ہونے کے برابر ہوتے تھے، مگر نہال سے منگنی کے بعد اس نے نہال کے بارے میں سوچنا شروع کیا۔ کیا تھی وہ؟ ایک عام سی لڑکی۔ ہر عام لڑکی کی طرح وہ بھی نہال کے ساتھ اپنی باقی کی زندگی گزارنے کا سوچنے لگی۔ اسے لگا نہال سے اس کی شادی ہو گئی تو اس کی زندگی سہل ہو جائے گی، ہر وقت کی نفرت اور حقارت بھری نظروں سے اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ مگر پھر کیا ہوا اس کے ساتھ؟ نہال کے ایکسیڈنٹ اور عشرت کے اس کو کوسنے پر انایا کو یقین ہوتا چلا گیا۔ شاید عشرت ٹھیک کہتی تھی کہ وہ تھی ہی منوس، سب کی زندگی نگلنے والی۔ انایا اس رات بہت روئی، جہاں اس نے فرمان کی زندگی کی دعا مانگی، ساتھ اپنے لیے بھی موت کی دعا مانگی تھی۔ مگر دوسری صبح اس کے لیے ایک اور امتحان لے کر کھڑی تھی۔ جب فرمان نے اسے ہسپتال میں بلا کر نمیر سے شادی کا بتایا تو فرمان کی آنکھوں میں بے بسی اور لہجے میں التجا کو دیکھ کر وہ سر جھکا گئی۔ مگر نمیر، وہ نہال کی جگہ اس کے چھوٹے بھائی کا تصور کیسے کر سکتی تھی؟ وہ نمیر کے بارے میں کیسے سوچ سکتی تھی؟ وہ اسے منال کے ساتھ دیکھتی آئی تھی۔ جب اس کی نمیر سے شادی ہو گئی، اسے لگا نمیر بھی اس کی طرف متوجہ نہیں ہو سکتا۔ آخر کو وہ بھی تو منال سے پیار کرتا تھا، اس نے بھی تو منال کے ساتھ خواب دیکھے ہوں گے۔ مگر نمیر کو اپنے سامنے ایک نئے روپ میں دیکھ کر وہ پریشان تھی۔ اس کا دل اور دماغ یہ سب قبول کر نہیں پا رہا تھا۔
فرمان نے جب اسے نہال کے ہوش میں آنے کا بتایا تو وہ کتنی دیر تک فرمان کو خالی نظروں سے دیکھتی رہی۔ وہ نہال کا سامنا کیسے کرے گی؟ اس کا ذہن پریشان تھا، مگر آج صبح نمیر کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اپنے اوپر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر وہ بری طرح پھٹ پڑی۔ اب نمیر اس سے ناراض تھا۔ اسے نمیر کا ناراض ہونا بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ ان 2 ماہ میں کوئی ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا جب نمیر نے اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ نہ کیا ہو۔ اسے بھی نمیر کا ناشتہ بنانے کی عادت ہو گئی تھی۔ آج نمیر نے نہ ہی اس کے ہاتھ کا بنا ہوا ناشتہ کر کے گیا اور نہ ہی اس کے نکالے گئے کپڑے پہن کر آفس گیا، تو عنایہ کو بالکل بھی اچھا محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے آج دوپہر میں خاص طور پر اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا ڈرائیور کے ہاتھ نمیر کے لیے آفس بھیجا، میسج میں سوری بھی لکھ کر بھیجا، مگر نمیر کا کوئی رپلائی نہیں آیا۔ اس بات کو لے کر عنایہ کا دل کافی اداس تھا۔ وہ تو جیسے اپنے آپ کو 2 حصوں میں بٹا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ عنایہ ٹہلتے ٹہلتے وہ سب باتیں سوچ رہی تھی، تب اسے اپنے نام کی پکار سنائی دی۔ عنایہ نے مڑ کر دیکھا تو سامنے نہال کھڑا تھا۔ وہ اسی وقت کا تو کل سے سوچ رہی تھی اور شاید ڈر بھی رہی تھی۔ آخرکار وہ وقت آ ہی گیا۔ کیسی ہو؟ نہال جیسے توقع کر رہا تھا عنایہ اس کو دیکھ کر خوش ہوگی، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا۔ نہال کے پکارنے پر وہ گمسم سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تب نہال نے اس کی خیریت پوچھی۔ ٹھیک، اور آپ کیسے ہیں؟ عنایہ ٹھہر ٹھہر کر پوچھنے لگی۔ تمہارے سامنے ہوں، دیکھ لو، ماما کی دعائیں اور تمہاری محبت مجھے موت کے منہ سے کھینچ لائی، نہال بشاش لہجے کے ساتھ بولا، مگر عنایہ اس کی بات سن کر بہت مشکل سے مسکرائی۔ محبت کا تو نہیں پتا، دعائیں تقدیر بدل سکتی ہیں۔ سروت آنٹی واقعی بہت دعائیں کرتی تھیں آپ کے لیے، عنایہ نے نہال کو دیکھ کر کہا۔ نہال نے اس کے لہجے میں اداسی واضح محسوس کی۔ تم کب آئی یہاں پر؟ نہال بات تبدیل کرتا ہوا عنایہ سے اس کے آنے کے متعلق پوچھنے لگا۔ کل ماموں اور مامی کے ساتھ آئی تھی۔ عنایہ کو سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا جواب دے، اس لیے سچ ہی بول دیا، جس پر نہال کو بہت زیادہ حیرت ہوئی۔ کیا تم کل سے یہاں پر موجود ہو؟ نمیر یا ماما میں سے کسی نے مجھے نہیں بتایا، اور تم میرے پاس کیوں نہیں آئی؟ نہال حیرت سے عنایہ سے پوچھنے لگا، مگر وہ نہال سے نظریں چرا کر چپ ہو گئی۔ عنایہ، کیا تم ناراض ہو مجھ سے؟ نہال نے عنایہ کی نظریں چرانے پر اس سے سوال کیا۔ نہال کے ایکسیڈنٹ سے پہلے وہ جیسی تھی نہال کو اب ویسی نہیں لگی، بجھی بجھی افسردہ سی، یوں بے معنی باتیں کرتی ہوئی۔ کچھ بدل گیا تھا، کیا بدلا تھا یہ نہال کو سمجھ میں نہیں آیا۔ آپ سے ناراض نہیں ہوں، شاید اپنے نصیب سے ناراض ہوں۔ عنایہ نے آنسوں کی نمی کو آنکھوں میں لائے بغیر اپنے اتارنا چاہا، جو کہ اس کے لیے تکلیف دہ عمل تھا۔ ایسے مت بولو عنایہ، میرا قومی میں جانا، ہماری شادی کا ڈیلے ہونا، یہ سب قسمت میں لکھا تھا۔ میرے اور تمہارے درمیان وقت تھوڑی دیر کے لیے تھما تھا، مگر کچھ بدلا نہیں ہے۔ اب سب ٹھیک ہو جائے گا، میرا یقین کرو۔ نہال کو لگا عنایہ اس کے ایکسیڈنٹ اور شادی کے کینسل ہو جانے پر اداس ہے، اس لیے وہ اس کا ہاتھ تھامتا ہوا اسے یقین دلانے لگا۔ عنایہ کا دل چاہا وہ چیخ کر نہال کو بتائے کچھ بھی اب ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ اتنے میں نمیر کار پارک کرتا ہوا لان میں نہال اور عنایہ کے پاس آیا۔ وہ ابھی اسی وقت آفس سے گھر آیا تھا۔ نمیر چلتا ہوا ان دونوں کے پاس آیا، مگر اس کی نظر میں عنایہ کے ہاتھ پر تھی، جو اس وقت نہال کے ہاتھ میں تھا۔ عنایہ کی نظر نمیر کی آنکھوں پر۔ عنایہ نے کھینچ کر نہال سے اپنا ہاتھ چھڑانا چاہا، مگر نہال نے اس کا ہاتھ تھامے رکھا۔ شاید اتنے دن کی دوری ان دونوں کے درمیان آ گئی تھی، اس لیے نہال کا دل نہیں چاہا کہ وہ عنایہ کا ہاتھ چھوڑ دے۔ کب سے یہاں نہال کے ساتھ مصروف ہو؟ میں کافی دیر سے کال ملا رہا تھا۔ نمیر نے قریب پہنچ کر عنایہ کو مخاطب کیا۔ وہ نمیر کے لہجے کی کاٹ اور طنز کو محسوس کر سکتی تھی۔ اب اسے نمیر سے ڈر لگنے لگا۔ اسے چھوڑو، تم مجھ سے بات کرو۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ یہ کل رات سے ہماری طرف رکی ہوئی ہے۔ نہال بیچ میں مداخلت کرتا ہوا نمیر سے بولا، تم بھی اسے چھوڑو اور جا کر روم میں اپنی میڈیسن لو، ٹائم ہو گیا ہے۔ نمیر نہال کو بولنے کے ساتھ ہی عنایہ کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے چھڑا کر خود پکڑا۔ اوہو، تو اب تم ہمارے بیچ میں ولن کا رول پلے کرو گے؟ نہال مسکراتا ہوا نمیر سے بولنے لگا، جس پر نمیر بھی ہنسا۔ یہی سمجھ لو تمہاری سٹوری کا ولن میں ہی ہوں۔ نمیر نے نہال کو بولنے کے ساتھ عنایہ کے ہاتھ پر اپنی گرفت سخت کر دی۔ جتنی نزاکت سے نہال نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اتنی ہی سختی اس وقت نمیر کے ہاتھ میں تھی۔
عنایا خاموش کھڑی ان دونوں کو باتیں کرتا ہوا دیکھنے لگی۔ میں تمہیں ولن ہرگز نہیں بننے دوں گا، ماما سے ابھی جا کر کہتا ہوں وہ تمہارے لیے بھی جلدی کوئی لڑکی کا بندوبست کرے۔ نہال نمیر کو کہتا ہوا ایک مسکراتی نظر عنایا پر ڈال کر اندر چلا گیا۔ نہال کے جانے کے بعد نمیر نے مضبوطی سے عنایا کا بازو پکڑا اور داخلی راستے کی بجائے پچھلے دروازے سے عنایا کو اپنے بیڈ روم میں لا کر بیڈ پر دھکا دیا۔ عنایا اندھے منہ بیڈ پر گری۔ نمیر بیڈ روم کا دروازہ لاک کر کے عنایا کے پاس آیا اور اسے اٹھا کر اپنے سامنے کھڑا کیا۔ کیا سزا دوں تمہارے ہاتھ کو اس وقت، بولو؟ نہال کا تھاما ہوا عنایا کا ہاتھ نمیر موڑتا ہوا عنایا سے پوچھنے لگا۔ ہاتھ کے موڑنے پر درد کی شدت سے عنایا کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ پلیز نمیر چھوڑیے میرا ہاتھ، مجھے درد ہو رہا ہے۔ جب وہ عنایا کا ہاتھ موڑتا ہوا کمر تک لے گیا تب عنایا کراتی ہوئی بولی۔ نمیر نے دوسرے ہاتھ سے عنایا کا منہ دبوچا۔ اس کمرے سے اگر تمہاری آواز باہر نکلی تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ نمیر نے اسے غصے میں بولتا ہوا بیڈ پر دھکا دیا۔ اگلی بار اگر میں نے تمہارا ہاتھ نہال کے ہاتھ میں دیکھا تو میں تمہارا ہاتھ کندھے سے الگ کر دوں گا۔ نمیر بیڈ پر سسکتے ہوئے وجود کو دیکھ کر وارننگ دینے لگا۔ آج وہ صبح اس کے چھونے پر کیسا ری ایکٹ کر رہی تھی اور اب نہال کے ہاتھ میں ہاتھ دیے وہ مزے سے نہال سے باتیں کر رہی تھی، یہ سوچ ہی نمیر کو جلانے لگی۔ تو پھر بتا دینا جا کر اپنے بھائی کو اصلیت کہ میں آپ کے گھر کی نہیں بلکہ آپ کے بیڈ روم کا بھی حصہ بن گئی ہوں۔ عنایا بیڈ پر لیٹتی ہوئی روتی ہوئی بولی۔ اس کو بھی بتا دوں گا مگر یہ بات تم خود بھی یاد رکھو تو زیادہ بہتر ہے۔ نمیر عنایا کو غصے میں بولتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ آج صبح اسے عنایا پر غصہ تھا مگر جب دوپہر میں عنایا نے اس کو اپنے ہاتھ کا بنا ہوا کھانا بھیجا تو نمیر کا غصہ جھانک کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ اس کی ناراضی کا احساس کرتی تھی، یعنی نمیر اس کے لیے اہمیت رکھتا تھا اور وہ اس کی زندگی میں کتنی اہمیت رکھتا تھا یہ نمیر کو جاننا ضروری ہو گیا تھا۔ مگر کھانا کھانے کے بعد اسے ایک امپورٹنٹ میٹنگ اٹینڈ کرنا تھا، اس لیے وہ عنایا کو تھینک نہیں بول سکا۔ آفس سے گھر آتے ہوئے اس نے موبائل پہ عنایا کا سوری کا میسج دیکھا تو نمیر نے اسے کال ملانے لگا مگر عنایا کال اٹینڈ نہیں کر رہی تھی۔ نمیر گھر آ کر اسے تھینکس کہنے کا ارادہ رکھتا تھا مگر جو منظر نمیر نے دیکھا وہ اسے بری طرح جلا گیا۔ نہال کھانے کی ٹیبل پر آیا تو ثروت اور نمیر پہلے سے ہی موجود تھے جبکہ عنایا ان دونوں کو کھانا سرو کر رہی تھی۔ عنایا کو اپنے گھر میں اس روپ میں دیکھ کر نہال اندر تک سرشار ہوا۔ آئس اتنی ریڈ کیوں ہو رہی ہے تمہاری، کیا ہوا؟ نہال کرسی کھسکا کر بیٹھا تو اس نے عنایا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ نمیر کے منہ میں جاتا ہوا نوالا رک گیا۔ اس نے نہال کو ایک نظر دیکھا اور پھر کھانا کھانے لگا۔ نمیر کو نہال کا عنایا پر اتنا غور و فکر کرنے پر نمیر کا موڈ مزید خراب ہونے لگا۔ پانی دو عنایا۔ عنایا نہال کو نہ جانے کیا بولنے والی تھی، بیچ میں نمیر نے عنایا کو مخاطب کیا جبکہ پانی کا جگ نمیر کے بالکل پاس ہی رکھا تھا۔ عنایا گلاس لے کر نمیر کے پاس آئی اور الٹے ہاتھ سے جگ میں پانی ڈالنے لگی۔ وہ ان دونوں کو الٹے ہاتھ سے کھانا سرو کر رہی تھی۔ نمیر اس بات کو نوٹ کر چکا تھا۔ بیٹا سیدھے ہاتھ کو کیا ہوا تمہارے؟ اب کی بات ثروت نوٹ کرتی ہوئی پوچھنے لگی۔ آنٹی موو کرنے میں درد ہو رہا ہے۔ عنایا کرسی پر نمیر کے برابر بیٹھتی ہوئی نظریں جھکا کر بولنے لگی۔ اس کی بات سن کر تینوں ہی عنایا کو دیکھنے لگے۔ تھوڑی دیر پہلے تو ٹھیک تھا، اچانک کیا ہوا تمہارے ہاتھ کو؟ نہال فکر مندی سے پوچھنے لگا۔ تم اس کی فکر چھوڑو نہال، اب صرف اپنی فکر کیا کرو، تم خود ابھی مکمل طور پر اسٹیبل نہیں ہوئے۔ نمیر کی بات سن کر نہال چپ ہو گیا۔ اس کو نمیر کا یوں انداز سمجھ میں نہیں آیا۔ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو، دکھاؤ؟ نمیر عنایا کو دیکھتا ہوا مخاطب ہوا۔ نمیر تم بھی چپ کر کے کھانا کھاؤ۔ عنایا بیٹا آپ میرے روم میں جاؤ، میں آتی ہوں تھوڑی دیر میں۔ ثروت کے کہنے پر عنایا وہاں سے اٹھ کر اس کے روم میں چلی گئی۔ نمیر نے اس کا ہاتھ اتنی زور سے موڑا تھا کہ اسے ہاتھ کو حرکت دینے میں تکلیف ہو رہی تھی۔ ابھی دوسرا دن تھا نہال کو ہوش میں آئے ہوئے مگر عنایا کو اپنی مٹی پلیت ہوتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ آج اسے اپنے ماموں جان کے فیصلے پر جی بھر کے رونا آ رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ اپنی ذات پر ماتم کرتی، کمرے کا دروازہ کھلا، نمیر کمرے کے اندر آیا۔ اس کے ہاتھ میں چاولوں سے بھری پلیٹ تھی۔ نمیر کو افسوس ہونے لگا اس کے ہاتھ موڑنے پر۔ عنایا کو درد ہو رہا ہوگا یہ سوچ کر نمیر خود سے بھی کھانا نہیں کھایا گیا۔ عنایا سے لاکھ شکوہ سہی مگر وہ اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا تھا۔ کھانا لایا ہوں تمہارے لیے، سیدھی ہو کر بیٹھو، تم سے خود نہیں کھایا جائے گا، میں کھلا دیتا ہوں۔ نمیر لہجے میں نرمی لائے عنایا کو بولنے لگا۔ عنایا سیدھی ہو کر بیٹھی، نمیر بھی اس کے سامنے بیٹھا۔ اسی وقت دوبارہ دروازہ کھلا اور نہال بھی ہاتھ میں پلیٹ پکڑے اندر داخل ہوا۔
وہ بھی عنایا کی فکر کر کے اس کے لیے کھانا لایا تھا۔ نمیر تم نے میرے پیچھے عنایا کا بہت خیال رکھا، اس بات کے لیے میں تمہارا تھینک فل ہوں، مگر اب میں ٹھیک ہو گیا ہوں۔ کچھ تھا جو نہال کو کھٹک رہا تھا۔ نہال سیریس ہو کر نمیر سے بولا، جس پر نمیر اسے غور سے دیکھنے لگا۔ اس سے پہلے وہ نہال کو کچھ کہتا، کمرے کا دروازہ دوبارہ کھلا۔ تم دونوں کو اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، عنایا میری بیٹی ہے، اسے کھانا میں خود کھلا دوں گی اپنے ہاتھوں سے، تم دونوں ہی اپنے کمرے میں جاؤ۔ ثروت کمرے میں داخل ہوتی ہوئی بولی۔ اس کے پیچھے حمیدہ ٹرالی میں کھانا رکھے اندر داخل ہوئی۔ نمیر نے شکایتی نظروں سے ثروت کو دیکھا اور کھانے کی پلیٹ وہیں رکھ کر اپنے روم کی بجائے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ نہال ایک نظر عنایا پر ڈال کر اپنے روم میں چلا گیا۔ عنایا آنکھوں میں آنسو بھرے ثروت کو دیکھنے لگی۔ میں اس وقت تمہاری کیفیت کا اندازہ لگا سکتی ہوں۔ نہال کو فوری طور پر دھچکا دینا ٹھیک نہیں ہے، اس لیے یہ بات میں نے نہال کو ابھی نہیں بتائی اور نمیر کو بھی منع کیا ہے، مگر جس طرح کے حالات نظر آ رہے ہیں میں نہال کو جلد سب بتا دوں گی، تم پریشان مت ہو۔ ثروت عنایا کا ہاتھ تھام کر اسے تسلی دیتی ہوئی اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی۔ نمیر اپنے بیڈ روم میں آیا تو عنایا صوفے کی بجائے بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ نمیر گاڑی کے کیس اور موبائل سائڈ پہ رکھتا ہوا وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ اب کیسا ہے تمہارے ہاتھ کا درد؟ چینج کرنے کے بعد اب نمیر بیڈ کے پاس عنایا کے سامنے کھڑا اس سے پوچھنے لگا۔ خود ہی ٹھیک ہو جائے گا صبح تک، عنایا لیٹی ہوئی بولی۔ خود ہی کچھ بھی ٹھیک نہیں ہوتا، بگڑے ہوئے کام انسان کو خود سے ٹھیک کرنے پڑتے ہیں، اٹھ کر بیٹھو۔ نہ جانے وہ کون سا کام ٹھیک کرنے کی بات کر رہا تھا۔ نمیر بیڈ پر بیٹھتا ہوا بولا۔ کیا کریں گے آپ؟ عنایا نے بیٹھتے ہوئے ڈر کر اس سے پوچھا۔ تمہارا علاج۔ بولنے کے ساتھ نمیر اس سے قریب آ کر بیٹھا۔ اب وہ عنایا کا سیدھا ہاتھ دبانے لگا۔ یہاں درد ہو رہا ہے؟ عنایا نے نفی میں سر ہلایا۔ نمیر نے ہلکا سا دباؤ کونی پر ڈالا تو عنایا کی چیخ نکل گئی۔ ہاتھ اوپر کرو، شاباش۔ نمیر عنایا کو بچوں کی طرح بہلاتا ہوا کہنے لگا۔ نہیں، درد ہو رہا ہے۔ عنایا کو رونا آنے لگا، مگر نمیر کی آنکھیں دکھانے پر وہ آہستہ سے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کرنے لگی۔ نمیر نے اچانک اس کا ہاتھ پکڑ کر جھٹکے سے اونچا کیا اور دوسرا ہاتھ عنایا کے چیخنے سے پہلے منہ پر رکھا۔ اس گھر کی دیواریں سائلنٹ پروف نہیں ہیں، نمیر عنایا کے کان میں کہتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ موو کرو ہاتھ۔ نمیر اس کو دوبارہ حکم دیتا ہوا بولا، مگر اب کی بار ہاتھ اٹھانے پر عنایا کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ اتنے ظالم ہو سکتے ہیں، مجھے اندازہ نہیں تھا۔ عنایا شکایتی انداز میں بولتی ہوئی بیڈ پر لیٹ گئی۔ میری بھی تمہارے بارے میں کچھ ایسی ہی سوچ ہے، نمیر کمرے کی لائٹ بند کرتا ہوا بیڈ پر لیٹ کر بولا۔ صبح نمیر کی الارم سے آنکھ کھلی۔ پہلے اس نے ہاتھ آگے بڑھا کر عنایا کو جگانا چاہا، مگر کچھ سوچ کر اسے اٹھانے کا ارادہ ترک کیا اور واش روم چلا گیا۔ ڈریس اپ ہو کر جب وہ آفس جانے کے لیے ریڈی ہوا تو ایک نظر عنایا پر ڈالی جو ابھی بھی گہری نیند میں سو رہی تھی۔ اس کی نیند پر رشک کرتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ ثروت اور نہال پہلے سے ہی ٹیبل پر موجود تھے۔ نہال بھی آفس کے لیے تیار تھا۔ نمیر نے اسے کچھ نہیں کہا۔ ناشتے کے دوران ان تینوں میں سے کسی نے عنایا کا ذکر نہیں کیا۔ خاموشی سے ناشتہ کر کے نمیر اور نہال دونوں ہی آفس کے لیے نکل گئے، جبکہ ثروت کل سے یہی سوچ رہی تھی کہ ساری حقیقت نہال کو کیسے بتائے۔